بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہم اپنے شفیق والدین کے زیر سایہ بے فکری سے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری بڑی بہن عارفہ باجی ایک بوتیک پر سیلز گرل کی ملازمت کر رہی تھی۔ امی کو ان کی شادی کی بہت فکر تھی، اس لیے امی نے رشتہ کرانے والی خالہ کو کہہ رکھا تھا کہ مناسب رشتہ ہو تو بتانا۔ ہم دونوں بہنیں عارفہ باجی سے چھوٹی تھیں اور ابھی پڑھ رہی تھیں۔ جوان بیٹی کا معاملہ ہو تو والدین کو فکر ہوتی ہے کہ جلد شادی ہو جائے۔ عمر بیت گئی تو پھر کون رشتہ لینے آئے گا۔ انیلا عارفہ باجی سے چھوٹی مگر مجھ سے بڑی تھی۔ ایک دن رشتہ کرانے والی خالہ گھر آئیں اور امی کو بتایا کہ عارفہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، تم لڑکے والوں کے گھر چل کر دیکھ لو کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ ویسے میں نے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں بتایا تو وہ لوگ راضی ہو گئے ہیں، اب آگے جیسے تمہاری مرضی۔ امی نے ان سے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں؟ خالہ نے جواب دیا کہ ابھی تو لڑکا کچھ نہیں کرتا، ویسے کام وغیرہ ڈھونڈ رہا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنی بڑی بہن کے گھر رہتا ہے۔ مجھے تو شریف لوگ لگتے ہیں، کہو تو تمہاری طرف سے بھی ہاں کر کے آ جاؤں۔ امی نے کہا کہ نہیں، پہلے میں ان سے ایک دفعہ خود مل لوں پھر دیکھیں گے۔ جب امی ان کے گھر گئیں تو انہوں نے امی کی بہت خاطر تواضع کی اور لڑکا بھی امی کو عادت اخلاق میں اچھا لگا۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ تبھی امی نے مناسب سمجھ کر منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ انیلا اور میں بہت خوش تھے اور فوراً منگنی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ آخر منگنی کا دن بھی آ گیا اور دھوم دھام سے منگنی کر دی گئی۔ امی نے شادی کے لیے 2 سال کا ٹائم مانگا۔ شادی کی تیاریوں میں یہ 2 سال کا عرصہ بھی بہت کم تھا۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا، تبھی امی نے لڑکے والوں سے شرط منوا لی تھی کہ شادی کے بعد لڑکا گھر داماد بن کر رہے گا۔ انہوں نے یہ شرط منظور کر لی اور پھر مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی۔ وقار بھائی بہت اچھے تھے، وہ بزنس کرتے تھے اور باجی کی ہر خواہش پوری کرتے۔ عارفہ باجی کی شادی کے بعد وقار بھائی کے ہمارے گھر میں آ جانے سے بڑے بھائی کی کمی پوری ہو گئی۔ انہی رونقوں میں زندگی گزرنے لگی اور 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ پھر پتہ نہیں ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی کہ اچانک خوشیوں کی روشنیاں غمناک اندھیروں میں بدل گئیں اور سکھ کے دن دکھوں میں ڈھل گئے۔ جس داماد پر اتنا اعتماد کیا گیا، اتنا بھروسہ کیا گیا، وہ غلط آدمی نکلا۔ ہمیں یہ بات اچانک معلوم ہوئی کہ وہ شراب بیچتا ہے اور جوا کھیلتا ہے اور دوسرے برے کام بھی کرتا ہے۔ جب ہمیں ان باتوں کا علم ہوا تو عارفہ باجی بہت پریشان ہوئیں۔ اب امی دن رات روتی تھیں کہ میں نے اس بے ایمان پر بھروسہ کر کے لڑکی دے دی، لیکن اس نے ہماری مہربانی کا یہ صلہ دیا کہ ہم سے بات چھپائے رکھی کہ وہ جرائم کی دنیا کا آدمی ہے۔ اب وقار بھائی رات کو شراب پی کر گھر آنے لگے۔ محلے والے تنگ آ چکے تھے۔ سب محلے والے امی کے پاس شکایت لے کر آتے کہتے ہم بہو بیٹیوں والے ہیں، ہم سے غپاڑا برداشت نہیں ہوتا۔ امی ان کو ہر بار ہاتھ جوڑ کر مناتی کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے گا، لیکن وقار بھائی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ برے ہوتے گئے۔ میرے ماموں نے کئی مرتبہ انیلا کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے عمر کے لیے مانگا تھا، لیکن امی اب انہیں بھی دوسری بیٹی دیتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ اصل بات یہ تھی کہ وقار بھائی نے ہمارے دلوں پر ایسی ضرب لگائی تھی کہ امی کا اعتماد اب سب سے اٹھ گیا تھا۔ تاہم ماموں نے امی کو سمجھایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ کو رشتہ نہ دو گی تو پھر کسے دو گی؟ کیا ساری بیٹیاں غیروں کے گھر بھی آ دو گی؟ آخر میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ ابھی پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا۔ اس طرح سمجھانے پر امی نے انیلا کا رشتہ ماموں کے بیٹے سے کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وقار بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ اب ہماری باجی کی پریشانی انتہا پر پہنچ گئی۔ ان کو غائب ہوئے مہینہ ہو گیا تھا۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ پھر مہینے بھر بعد وہ خود گھر تشریف لے آئے۔ بہت پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے اور ہمیں بتا کر کیوں نہیں گئے تھے، مگر وقار بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تاہم اس راز کو کھلنے میں زیادہ دن نہ لگے، کیونکہ دوسرے دن ہی پولیس نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا
وہ وقار بھائی کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی آدمی کا قتل کر کے آئے ہیں۔ اس الزام میں پولیس والے ان کو ساتھ لے گئے۔ دنیا والوں کی باتیں سن سن کر ہمارے کان پک چکے تھے۔ ہم نے بہت کوششیں کی کہ ان کی ضمانت ہو جائے، مگر نہ ہو سکی۔ کیس چلتا رہا اور آخرکار ان کو عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ اس فیصلے نے باجی کا برا حال کر دیا۔ ہم ان کو لاکھ تسلیاں دیتے تھے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ برے کام کرنے والے کو ایک دن اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے، تو اب غم کیا؟ مگر کچھ باتیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ عارفہ باجی کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، لہٰذا وہ کہتی تھی کہ کچھ بھی صحیح وہ میرا شوہر ہے، وہ اتنا برا نہیں تھا۔ مگر پتہ نہیں کیسے اس سے یہ سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ ایک دن عارفہ باجی وقار بھائی سے ملنے جیل چلی گئیں۔ انہوں نے وقار بھائی کو قسم دی کہ مجھ کو سچ سچ بتاؤ، تم نے سب کچھ کیوں کیا، اور اگر تم اتنے ہی برے تھے تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تب وقار بھائی نے عارفہ باجی کو بتایا کہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میری ملاقات ایک علیشبہ نامی لڑکی سے ہوئی، جس نے مجھ سے وفا کے پیمان باندھے، مگر پھر اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ مجھ کو اس بات کا بے حد صدمہ ہوا کہ اس نے محبت مجھ سے کی، شادی کسی اور سے رچا لی اور مجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کی بے وفائی پر تو بہت رویا۔ اس کی جدائی نے میرے دل کو اتنا تڑپایا کہ مجھے پتھر کا بنا دیا۔ ایک وقت آیا جب میرے تمام احساسات اور جذبات سرد ہو گئے اور مجھ کو ہر عورت سے نفرت ہو گئی۔ میری تمام خواہشات نے کفن اوڑھ لیا اور میں نے شراب کا سہارا لیا، کیونکہ درد اس قدر تھا کہ نشے کے بغیر میرے لیے سانس لینا مشکل تھا۔ میں چاہتا تو علیشبہ کی شادی نہ ہونے دیتا، اس کے گھر والوں کو بلیک میل کرتا، مگر میرے دل نے اس بات کی اجازت نہ دی اور میں خاموشی سے یہ زہر پی گیا اور پھر شراب کے سہارے جینے لگا۔ علیشبہ کو کھو کر میں نے دکھ پایا اور ساتھ ہی جینے اور کچھ کرنے کا حوصلہ بھی۔ میں نے دولت کمانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس نے مجھ کو اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ اس کو دولت مند آدمی سے شادی کرنی تھی۔ دولت جائز طریقے سے کمانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ناجائز طریقے سے جلدی کمائی جا سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں سراسر نقصان ہوتا ہے، اور اس بات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت تو مجھ کو یہی لگتا تھا، دولت ہے تو سب کچھ ہے، آرام، سکون، عیش اور عزت ہے۔ یوں میں نے جھوٹی عزت کما لی۔ دولت کی وجہ سے سب مجھ کو جھک جھک کر سلام کرتے، مجھ کو محبت کھو کر میں نے عزت پائی۔ میں مطمئن تھا، اب تو علیشبہ کے گھر والے بھی میری عزت کرنے لگے تھے، جنہوں نے غربت کی وجہ سے مجھے جھٹک دیا تھا۔ اب دولت مند ہونے کے بعد بہت سی عورتیں میری زندگی میں آئیں، مگر کوئی میرا دل نہ جیت سکی اور نہ ہی کوئی علیشبہ کی جگہ لے سکی۔ شاید میں نے ہی اپنے دل کے گرد دیواریں کھڑی کر دی تھیں کہ کہیں کوئی اور اندر نہ آ جائے۔ کئی لڑکیوں نے مجھ سے شادی کا خواب دیکھا اور مجھ کو اپنی وفا کا یقین دلانے کی خاطر خودکشی کی کوشش کی، مگر میرے دل نے انہیں قبول نہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ سب میرے لیے نہیں ہیں بلکہ میری دولت کے لیے ہیں۔ لاکھ چاہنے کے باوجود مجھ کو کسی لڑکی کی بات کا اعتبار نہ آیا۔ سوچا شادی کروں گا تو کسی شریف گھرانے میں اور ایسے لوگوں میں جو دولت کے لالچی نہ ہوں گے۔ میرے جذبے مر چکے تھے، لہٰذا میں خوف زدہ تھا۔ اپنے دل کے دروازے بند کر کے ان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ایسے بے اعتبار موسم میں ایک آواز آئی جو دل میں اترتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے خلوص پر یقین آنے لگا۔ وہ میری مسیحا بن کر آ گئی، پھر میری دوست بنی اور تمام رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی سب دیواریں ڈھا کر دل کے اس مقام پر جا پہنچی جہاں علیشبہ کی یادیں دفن تھیں۔ بیلا مجھ سے کہتی تھی کہ میں آسمان سے تمہارے لیے آئی ہوں، خدا نے مجھے تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس خدا کی بندی نے معجزہ کر دکھایا۔ میں علیشبہ کو بھول کر پھر سے جینے لگا۔ وہ ایک نئی بہار بن کر میری زندگی میں آ گئی اور میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر گئے۔ میں اتنا خوش کبھی نہ تھا، اس نے میری زندگی سنوار دی۔ میں پھر سے جینے لگا۔ مجھے خبر نہیں کہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔
مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے نشہ چھوڑ دیا۔ میں اس کی پرستش کرنے لگا جس نے مجھے نئی زندگی عطا کی تھی۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسی دیوانگی کے عالم میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایک دوست کو ہمراز بنا لیا جو ہماری جدائی کا سبب بنا۔ وہ لڑکی جو میرے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتی تھی، اس نے ذرا سی بات پر مجھے چھوڑ دیا۔ میرے دوست نے اس کو بہکا دیا کہ میں کبھی جس لڑکی سے پیار کرتا تھا ابھی تک اس سے ملتا ہوں۔ الشبہ کا تو اس کو پتہ تھا مگر رہ و رسم کا نہیں، جبکہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ جب سے الشبہ کی شادی ہوئی تھی میں پھر کبھی اس سے نہیں ملا تھا۔ اس طرح وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ میں ایک بار پھر اعتبار کی مار کھا کر بے اعتباری کی کھائی میں گر پڑا۔ اب اس درد کو سہنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا، پھر بھی سہنا پڑا۔ ہمارے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ میں نے بہت چاہا بیلا واپس لوٹ آئے مگر وہ نہ لوٹی۔ وہ واحد عورت تھی جس کی میں عزت کرتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ پاکیزہ تعلق رکھا تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں کٹی پتنگ تھا۔ اب بیلا کی وجہ سے وہ عزت بھی نیلام ہو گئی جو الشبہ کو کھو کر پائی تھی۔ محبت کے بغیر تو جی لیا تھا، اب عزت کے بغیر جینا مشکل تھا۔ پھر میں نے شراب اور چرس کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا اور دوبارہ دولت کمانے لگا۔ اور جب کسی قابل ہوا تو خالہ نے میری شادی تم سے کرا دی۔ تم ایک اچھی بیوی تھی اور تمہارے گھر والے اچھے لوگ تھے۔ مجھ کو تم لوگوں کی وجہ سے نیک نامی ملی۔ میں خوش تھا مگر دولت تو کمانی تھی، سو میں غلط طریقے سے کمانے میں لگا رہا۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، پھر دوستوں نے دوبارہ شراب کی راہ پر لگا دیا اور بیلا کی باتیں کر کر کے مجھے اس بازار کا شدائی بنانے لگے تاکہ میری دولت سے وہ بھی کچھ عیش کر لیں۔ ایک دن میں اس بازار گیا تو وہاں مجھے بیلا نظر آئی۔ تب مجھ کو اس کی اصل حقیقت کا علم ہوا۔ اس دن جب وہ میرے سامنے کسی اور سے بے تکلف ہوئی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے فائر کر دیا اور اس کا ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ چونکہ یہ واقعہ بازار میں ہوا تھا جہاں لوگ مجھے جانتے تھے، اس لیے میں گھر نہ آیا اور روپوش ہو گیا۔ مگر مجھے تمہاری بڑی فکر تھی، اس لیے میں گھر لوٹا تھا مگر پولیس کو علم ہو گیا اور وہ مجھ کو تلاش کرتی گھر تک آ گئی۔ میں نے اس لیے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا کہ وہ تم لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ یہ ہے میری بربادی کی مختصر داستان۔ اس لیے تم کو بتا دی ہے کہ عارفہ اصل محبت میری تم ہی ہو۔ تم جو میری بیوی ہو اس لیے قابل پرستش ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو برا انسان نہ سمجھو۔ میں برا آدمی نہیں تھا مگر حالات نے برا بنا دیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ یہ باتیں کر کے وقار بھائی رونے لگ گئے اور ان کے ساتھ ہی عارفہ باجی بھی زار و قطار رو رہی تھیں۔ یہ شوہر سے باجی کی آخری ملاقات تھی اور اس کے اگلے روز وقار بھائی کو بیلا نامی عورت کو زخمی کرنے اور اس کے ساتھی کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ وقار بھائی کو لوگ برا کہتے ہیں مگر میری باجی ان کو برا نہیں کہتی۔ وہ آج بھی ان کو یاد کر کے روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے۔ وقار بھائی کی یاد میں باجی نے عمر گزار دی اور دوسری شادی نہیں کی۔ میں سوچتی ہوں کہ کسی نے سچی محبت کی یا نہیں مگر میری بہن نے اپنے شوہر سے ضرور سچی محبت کی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔